14 سالہ ملیحہ اس وقت سردار حازم کے کمرے میں دلہن بنی موجود تھی۔ کمرے کی آرائش اور زیبائش کو دیکھتے وہ بس حیران تھی۔ آج تک زندگی میں اس نے شاید ہی اتنا بڑا گھر اور اتنا بڑا کمرہ دیکھا ہوگا۔ دلہن کے روپ میں وہ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا نرم و نازک وجود اس بھاری لہنگے کے بوجھ کو اٹھا اٹھا کر بھی تھک چکا تھا۔ اس کی شادی عام شادیوں کی طرح کوئی پر رونق شادی نہیں تھی، بلکہ سادگی سے نکاح کرنے کے بعد اسے اس حویلی میں لایا گیا۔ اس وقت کمرے میں بھی روایتی دلہنوں کی طرح اس کے لیے کوئی سیج نہیں سجائی گئی، بلکہ سردار کا کمرہ اس کے اپنے ذوق کے مطابق اچھا خاصا سجا ہوا تھا، جو ملیحہ کے لیے حقیقت میں کسی محل کا درجہ رکھتا تھا۔ ارد گرد حیران نظروں سے دیکھتی وہ رسم کے مطابق اپنے شوہر کی منتظر تھی، کیونکہ ملازمہ نے اسے بٹھاتے وقت سمجھا دیا تھا کہ سردار کے آنے سے پہلے تم بیڈ پر ان کے انتظار میں بیٹھو گی اور اپنے کپڑے تبدیل مت کرنا۔ اس نے آہستگی سے گردن ہاں میں ہلا دی، لیکن اب اسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی اور اس کی کمر بھی اکڑ چکی تھی، جبکہ دوسری جانب حازم اسے گھر لانے کے بعد اپنی گاڑی لے کر حویلی سے بھی چلا گیا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، وہ روایتی دلہوں کی طرح کبھی بھی شیروانی پہنے اپنی دلہن کی باہوں میں سونے کے سپنے سجا کر کمرے میں آنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہن میں چلتی ہوئی کشمکش اسے اور ہی دنیا میں لے جا چکی تھی، جہاں جانے کے متعلق اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ پل بھر میں اس کی بنی بنائی عزت اور ساکھ دیمک کی طرح چاٹ دی گئی، جیسے اس نے کبھی محنت کر کے نام کمایا ہی نہ تھا، اور پھر اسے روایتی سرداروں کی طرح اسی رسم کا نشانہ بنایا گیا جس سے وہ ہمیشہ نفرت کرتا آیا تھا، یعنی دوسروں کی زندگی پر زبردستی مسلط ہو جانے والی رسم، جبکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ 14 سالہ خوبصورت دلہن ابھی بھی منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کمرے میں ارد گرد ٹہلنا شروع کر دیا۔ نہ جانے دلہا ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آیا، یہ ان کا کمرہ ہے تو انہیں سونے کے لیے آنا چاہیے تھا۔ معصوم ذہن میں تانے بانے بنتی اس کی نظر ریموٹ پر پڑی تو جلدی سے ریموٹ اٹھا کر کمرے میں موجود LED پر کارٹون لگا لیے، جنہیں دلچسپی سے آنکھیں گھماتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اب اس کی مکمل توجہ LED پر چلتے ہوئے کارٹونز کی جانب تھی۔ تبھی دروازہ درام کی آواز سے کھلا اور زینیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے جارحانہ انداز اور غسیلی نظروں سے وہ پہلے ہی خائف تھی۔ اس وقت ان کو دیکھ کر اچھا خاصا بوکھلا گئی، جبکہ دلہن بنی ملیحہ کو کارٹون اتنے انہماک سے دیکھتے پا کر وہ مزید سیخپا ہو چکی تھی۔ تمہیں میرے بیٹے کی زندگی برباد کر کے سکون نہیں آیا جو اب اس کے کمرے میں اس کے خوابوں کا جنازہ اٹھانے کے لیے موجود ہو؟ انہوں نے آتے ہی زہر اگلا، جبکہ وہ سہمی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تبھی زینیہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے ریموٹ اس کے ہاتھوں سے چھین کر LED کو بند کر دیا۔ کس کی اجازت سے تم یہاں پر ہو؟ اور کیسی دلہن ہو تم جو اپنی سہاگرات کو کارٹون لگا کر مزے سے دیکھ رہی ہو؟ یہ سوچنے کی بجائے کہ اس وقت اس کا شوہر نہ جانے کہاں ہوگا، انہوں نے اس کے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے اسے سخت لہجے میں پوچھا تو اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے تو نہیں پتا میرے دلہا کہاں ہے، میں تو ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی کافی معصومیت موجود تھی، جبکہ اس کی بات کو اتنے معصومانہ انداز میں سن کر زینیہ بیگم تو اسے دیکھتی رہ گئی، یعنی وہ اتنا بچگانہ ذہن رکھتی تھی کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ سہاگرات کو کوئی بھی اپنے کمرے میں اس کنڈیشن میں موجود نہیں ہوتا۔ جلدی سے جاؤ اور یہ لہنگا اتار کر کپڑے چینج کرو اور میرے کمرے میں آؤ۔ انہوں نے حکم جاری کرتے ہوئے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے معصومانہ انداز میں اپنے دونوں ہونٹوں کو باہر نکالا، اور یہ اس کی طرف سے شکایتی انداز تھا، یعنی اسے زینیہ بیگم کا انداز اور بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ تھوڑی دیر میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے ڈھیلی ڈالی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے موجود کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتے ہوئے اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ زینیہ بیگم اور کبیر صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ اسے بنا دستک دیے کمرے میں جھانکتا ہوا دیکھ کر زینیہ بیگم نے ایک بار پھر اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ کمرے میں دستک دے کر آتے ہیں؟ جبکہ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ کبیر صاحب نے بھی تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا اور پھر مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ جب زینیہ بیگم نے اپنی جانب بلاتے ہوئے اسے بیڈ پر بیٹھنے کا حکم دیا، میرے پاؤں دباؤ اور تب تک دباتی رہو جب تک کہ میں سو نہ جاؤں۔ ان کی جانب سے ایک ظالمانہ سا حکم سنتے ہی وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ کافی دیر تک وہ ان کے پاؤں دباتی رہی،
جب زینیا بیگم خاموشی سے کتاب میں مشغول رہی، اس کے ہاتھوں میں اب درد ہونے لگا تھا، بیٹھ بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ وہیں سر گرائے اس نے آنکھوں کو موند لیا، اپنی ٹانگوں پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ آہستہ محسوس کرتے ہوئے زینیا بیگم نے کتاب رکھتے ہوئے اسے دیکھا، اور وہ جو ان کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھے سونے کا مشغلہ سر انجام دے رہی تھی، زینیا بیگم کو اپنی معصومیت کے ساتھ اس وقت زہر سے بری لگی۔ یقیناً ان کے بیٹے کی زندگی تباہ ہو چکی تھی، چاہے ان کے بیٹے کی غلطی یا ضد کا نتیجہ ہی صحیح، لیکن اس لڑکی کا حازم کی زندگی میں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی جسے وہ فراموش کر دیتی۔ اٹھو اور سامنے والے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، خبردار۔ جو حازم کے کمرے کی طرف بڑھی بھی، انہوں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کمرے میں جانے کا حکم دیا، اور وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اپنی جان بخشی پر شکر ادا کرتے ہوئے وہ حازم کے کمرے کی بجائے ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے باعث لیٹتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ ایسی لڑکی تھی جسے یہ علم بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس گہرے بدلے اور سازش کا شکار ہو کر حازم کی زندگی میں آئی ہے، اور حازم کی زندگی میں شامل ہونا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے، جو قیامت اس نے اب تاعمر جھیلنی تھی۔ لیکن ان سب باتوں سے بے خبر وہ سونے کا مشغلہ سر انجام دے رہی تھی۔ آپ اس علاقے کے سردار تھے، آپ اپنے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ اس طرح کر کے اس کی زندگی تباہ کر چکے ہیں۔ زینیا بیگم نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جبکہ زینیا کی بات کو سنتے ہوئے انہوں نے بھی کتاب سائیڈ پر رکھ دی۔ یہ آپ کے لاڈلے کی زندگی اور اس کے فیصلے ہیں جن میں ہمیشہ کی طرح میں دخل اندازی دینا پسند نہیں کرتا۔ ان کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ حازم آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون اور ہمارا اکلوتا وارث، آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کبیر۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا انہوں نے حازم کی خوشیوں اور زندگی کے بارے میں، لیکن جو کچھ ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک عرصے سے دونوں باپ بیٹے کے درمیان محبت کی جگہ بغاوت نے لے لی تھی، دونوں کے ایک دوسرے کی خیال سے بغاوت تھی، اور یہی باغیانہ پر ان کی زندگی میں زہر گھول چکا تھا۔ رات کا تیسرا پہر گزر چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک بے مقصد ہی سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ کیا اسے اپنی اچھائی اور عزت کے بدلے میں یہ صلہ دیا گیا؟ پورے گاؤں میں اس کی عزت 2 کوڑی کی ہو چکی تھی۔ اس نے سرداری کے بدلے میں گاؤں والوں کی اچھائی کا انتخاب کیا، اور اسی انتخاب نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ شہر سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد جہاں اس کے باپ کا خیال تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کی طرح گاؤں کے لوگوں پر سرداری جمائے گا اور سب اسے سردار حازم خان کہہ کر اس کی جی حضوری کریں گے، وہیں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ ایک عرصہ اس گاؤں والوں کو غلامانہ سوچ میں جکڑے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ وہ ان لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس نے گاؤں میں اپنے بلبوتے پر سکول بنوایا اور پھر اس میں سارے نظام کو خود ہی سنبھال لیا۔ تقریباً 3 سال ہو چکے تھے اسے خوش اسلوبی سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے، جب اس کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کی پرسکون گزرتی ہوئی زندگی میں بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ تھی ملیحہ، جو زبردستی اس کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ نہ صرف اس کے سر پہ کسی ذمہ داری کی طرح مسلط ہوئی، بلکہ اس کی عزت کو بھی 2 کوڑی کا کر دیا گیا۔ وہ لڑکی جو اپنے بچگانہ ذہن اور اپنی معصومانہ باتوں کی وجہ سے اس کے خاصے قریب تھی، ویسے تو وہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی جو پڑھائی میں بس نارمل تھی، لیکن وہ اس کے زیادہ قریب تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بے پناہ معصومیت اور اس کا بچگانہ ذہن جو کسی بھی بات کی میچورٹی سے سمجھ پانے کے قابل نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ملیحہ زیادہ اس کے ارد گرد رہا کرتی۔ وہ اس کی معصومانہ باتوں، اس کے معصومانہ انداز پر اسے ساری طلبہ طالبات میں سے فوقیت دیتا، لیکن صرف اور صرف ایک بچی سمجھتے ہوئے، نہ کہ دل میں کسی قسم کے غلط خدشات پال کر۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سب کی وجہ سے وہ ایسی سازش کا شکار ہو جائے گا جو اسے آسمان کی وسطوں سے اٹھا کر زمین کی گہرائیوں میں دھکیل دے گی۔ ابھی 1 دن پہلے کا منظر اس وقت بھی اس کے ذہن کی سکرین پر گردش کر رہا تھا، جب ہمیشہ کی طرح چھٹی کے وقت وہ کلاس میں موجود تمام بچوں کو نکالنے کے بعد خود رجسٹر اٹھائے وہاں سے نکلا۔ اسکول کا سارا نظام اس کے اپنے کنٹرول میں تھا، بچے بچیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے اور وہ ان پر اچھی طرح نظر رکھتا۔ اسٹاف روم میں سارے رجسٹر اور کاغذات رکھنے کے بعد وہ پلٹا، لیکن تب تک گیلری میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے کلاس روم میں جاتی ہوئی ملیحہ دکھائی دی۔ ملیحہ کی پشت سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکیلی بیگ اٹھائے دوبارہ کلاس روم کی جانب پلٹ رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت وہ دوبارہ کلاس روم کی جانب کیوں آ رہی ہے، جبکہ باقی سارے بچے گیٹ پر موجود تھے۔ تبھی اس نے ملیحہ کے چیخنے کی آواز سنی۔
गेट की जानिब मुड़ते हुए कदमों का रुख उसने क्लासरूम की जानिब मोड़ा, और इससे पहले कि वो क्लासरूम में जाता, जब गैलरी की दूसरी जानिब से उसे कुछ तलबात और उस्ताद आते हुए दिखाई दिए, लेकिन इनसे पहले वो कमरे में चला गया। कमरे में मौजूद मलीहा औंधे मुंह गिरी हुई थी, जबकि उसके पास कोई भी नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और मलीहा को सहारा देकर खड़ा किया। उसका जिस्म वाजे कपकपा रहा था और आंखें खौफ और वहशत से बड़ी हुई थी। क्या हुआ है आपको मलीहा? उसने शफकत से उसके गाल पर हाथ रखा, और तब तक उस्तादा और चंद बच्चे क्लासरूम में दाखिल हुए, जो मलीहा ने चीखते हुए रोना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म का फटा हुआ कमीज और उसकी अजीबोगरीब हालत, पूरा क्लासरूम खचाखच बच्चों से भर चुका था, और इसके साथ हाजिम को तनकीदी और शक्की नज़रों से देखते हुए उस्तादा। थोड़ी देर में बात इतनी फैली कि कुछ ही देर में मलीहा का बाप भी वहीं मौजूद था, जबकि गांव के चंद और लोग भी वहां जमा हो गए। बच्ची के साथ कौन सा ऐसा वाकया पेश आया जो वो इस कदर खौफजदा है? मलीहा के बाप ने नरमी से बुलाते हुए उसे अपने करीब कर लिया। मुझे बताओ मेरा बच्चा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसका अंदाज खासा पदराना और परशफकत था, जब मलीहा अभी भी सिसकती हुई खौफजदा नज़रों से हाजिम को देख रही थी। मैं नहीं जानता ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। वो खुद भी खासा बौखलाया हुआ था। हकीकत जो भी हो, लेकिन इस वक्त कमरे में सिर्फ उसकी और मलीहा की मौजूदगी हालात को उसके मुखालिफ सिमत में लेकर जा रही थी, और इससे पहले कि सबकी शक्की निगाहों का मरकज़ वो बन जाता, वो खुद ही मलीहा की जानी पड़ा। मुझे बताओ मलीहा, आपके साथ क्या हुआ? आप कमरे में इस तरह मौजूद क्यों थी? कपड़े फाड़े। यहाँ हाथ लगाया मलीहा ने होते हुए अपने जिस्म के चंद नाजुक हिस्सों पर हाथ लगाया। इसके साथ साथ वो अपने बाप को देख रही थी, जैसे उसके दिल में खौफ की शिद्दत उभर रही हो। जाबर के चेहरे की रंगत वाज़े हद तक सुर्ख हो गई। किसने किया है तुम्हारे साथ ये सब कुछ? मुझे उसका नाम बताओ। उसने मलीहा के दोनों हाथों को थाम लिया, और इससे पहले कि मजीद कुछ कहता, जब वो पलटी और हाजिम की तरफ उठती हुई उसकी उंगली सारे वाक़ये पर मोहर की मानी सब्त होगी। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ ये गलत हरकत करने की? जाबिर उठा और उठती उसने हाजिम का गिरबान थाम लिया। इसके शक पर यकीन की मोहर साबित हो चुकी थी। अपनी सफाई में उसकी किसी भी बात को नहीं माना गया। उसने वाज़े लफ्ज़ों में अपनी सफाई देते हुए सबको बताया कि वो बेकसूर है और ख़ुद भी मामले से लाइल्म है। लेकिन हकीकत जो भी थी, पूरे गांव में ये बात फैल गई, और जाबी ने उसके बाप के सामने वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया कि मैं अपनी बेटी का निकाह सरदार हाजिम से करना चाहता हूँ, वो भी सबकी मौजूदगी में, क्योंकि उसी ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला है और उस्ताद होकर ऐसा घिनौना फेल सर अंजाम दिया। बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं खुद हकीकत से लाइल्म हूँ। उसने आज तक इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी जितनी बेबसी उसे उस वक्त महसूस हो रही थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसी वक्त काजी को बुलाएं और उस लड़की का निकाह मेरे बेटे से पढ़वा दें। कबीर खां के अल्फाज नहीं थे, गोया जहर था जो उसकी समातों में उंडेल दिया गया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि इस मुश्किल वक्त में उसका बाप भी उसका साथ छोड़ जाएगा। सारे गांव के सामने बनाई हुई इज्जत मिनटों में तबाह बर्बाद होगी और उसकी साख बुरी तरह टूट फूट गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो बार बार कहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और इस पूरे इलाके के सामने उसका और मलीहा का निकाह पढ़ा दिया गया। उसी वक्त काजी को बुलाया गया और चंद गवाहों के सामने मलीहा सारी उम्र के लिए उसे सौंप दी गई। कबीर खां ने सबके सामने जुबान देते हुए कहा कि वो कल ही जाकर बाइज्जत तरीके से अपनी बहू के रूप में मलीहा को ब्याह कर ले आएगा, और इसके साथ ही आज के बाद उनका बेटा कभी भी इस स्कूल के करीब भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो ये ओहदा संभालने के काबिल नहीं है। हाजिम ने सख्ती से आंखों को मूंद लिया। उस वक्त अगर कोई उसे कहता तो वो ज़मीन की वुस्तों में दफन हो जाता, लेकिन इतनी शर्मिंदगी का सामना नहीं करता। कबीर खां ने अपनी दी हुई जुबान के मुताबिक आज ही जाकर उसकी रुखसती करवा ली थी। वो गांव के सरदार थे, ऐन वक्त पर अपने बेटे का साथ देकर वो उसकी इज्जत और साख को बचा सकते थे, लेकिन शायद उनके दरमियान होने वाली बगावत ने उन्हें उसके करीब नहीं आने दिया। शायद वो भी चाहते थे कि वो इस काम से बदगुमान होकर सरदारी की जानिब आए। गाँव में सिर्फ सरदारों के बच्चे को पढ़ने का हक हासिल था और उन्हीं को पढ़ाने का रवाज कायम था, जबकि लड़कियों को पढ़ाना किसी गलीज गाली की मानित शुमार किया जाता। लेकिन उनके बेटे ने पिछले 3 सालों से इस सोच को सच कर दिखाया, और अब गांव के लोगों में इतना शऊर आ चुका था कि वो अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजने लगे। लेकिन इस वाक़ये ने एक बार फिर सबको डरा दिया। रात के तीसरे पहर वो कमरे में आया तो बेड पर ही उसकी बिखरी हुई चीज़ों से उसे एहसास हुआ कि वो उसके कमरे में मौजूद है। यानी अब वो अकेला नहीं था।
ایک بار پھر انجانی سی شرمندگی اور سوچ اس کے ذہن پر حاوی ہونے لگی۔ نہ جانے اس لڑکی نے اس وقت اس کا نام کیوں لیا تھا۔ وہ ملیحہ کو بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ وہی اس کے خلاف سازش میں شامل ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کا نام لینے کی بجائے اگر حقیقت بیان کر دیتی تو شاید اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بدگمانی اس کے ذہن میں پھیلتی چلی گئی۔ اس نے یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے آنکھوں کو موند لیا۔ اس وقت اسے صرف اور صرف سکون کی ضرورت تھی، اسے سونے سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح ملازمہ اسے کمرے میں جگانے کے لیے آئی۔ اٹھ جاؤ، بڑی بیگم صاحبہ نے تمہیں بلایا ہے۔ ملیحہ نے نیند سے بھری ہوئی منی منی آنکھوں کو کھولا۔ اماں ٹھہر جائیں، ابھی اٹھ جاتی ہوں۔ گھر میں ہمیشہ صبح ماں اسے پیار سے جگایا کرتی تھی، لیکن اب یہاں پر اس کی ماں موجود نہیں تھی، اور شاید اب اسے ماں کے بغیر ہی رہنا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، بس کرو، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ملازمہ نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا، جبکہ اس نے پوری آنکھیں کھول کر ملازمہ کو دیکھا۔ حد یہ تھی کہ یہاں اسے کوئی چین سے سونے بھی نہیں دیتا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں زینیہ بیگم موجود تھی۔ آج کے بعد تمہارا اتنی دیر سونا بند ہے، ان کا لہجہ ایک بار پھر سخت تھا۔ حیرت تھی کہ انہیں صبح صبح اتنا غصہ آ جاتا تھا۔ ملیحہ نے سوچتے ہوئے منہ بنایا، آج کے بعد تم ساری ملازموں کے ساتھ مل کر کام کاج کرو گی، اور سارا کام تمہیں صرف 2 ماہ میں سیکھنا ہے۔ انہوں نے اس پر حکم جاری کرتے ہوئے ساتھ میں نصرت کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ وہ گھر کے کام کاج میں اس لڑکی کو بھی لگائے اور اسے کام کاج سکھائے۔ نصرت کو شدید حیرت ہوئی۔ آج تک نوابوں کی بیگمات نے کبھی کام نہیں کیا تھا، اور وہ بھی تو سردار حازم کی بیوی تھی، یعنی وہ کام کاج کرے گی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پوچھتی، میں نے اسکول کب جانا ہے؟ ملیحہ نے آہستگی سے پوچھ لیا۔ اماں نے کپڑوں کے بیگ میں اس کا چھوٹا سا کتابوں کا سیٹ بھی رکھ دیا تھا۔ اماں کو شروع سے ہی کافی شوق تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائے، لیکن حالات اس کے متضاد رخ پر چل نکلے۔ جتنا اسکول جانا تھا تم جا چکی، اب اسی گھر میں تم کام کاج کرو گی، اور خبردار جو آج کے بعد اس طرح کی کوئی بات پوچھنے کی کوشش بھی کی تو۔ انہوں نے ایک بار پھر سخت لہجے میں اسے باور کروا دیا، جبکہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ وہ نصرت کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ اسے ابھی تک کام کاج کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ نصرت اسے ساتھ ساتھ سمجھاتی جا رہی تھی، اور وہ بس معصومیت سے کبھی نصرت کو دیکھتی اور کبھی اس کے سمجھائے ہوئے کام کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتی۔ ابھی تو شروعات تھی، نہ جانے اور اس پر کتنی پابندیاں عائد ہونی تھی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے خمار آلود نظروں سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ آج پہلی بار تھا جو وہ اتنی دیر سویا رہا، ورنہ وہ ہمیشہ رات جلدی سو کر صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ اس کی فجر بھی قضا ہوگی، اسے حقیقت میں خاصا افسوس ہوا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آ گیا۔ رات کی خماری ابھی بھی اس کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ اس کے نیچے آتے ہی زینیہ بیگم نے نصرت کو آواز دیتے ہوئے ناشتہ لگانے کا حکم دیا، جبکہ وہ ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اب آگے کا کیا ارادہ ہے برخودار؟ کبیر صاحب نے ہلکے پھلکے سے انداز میں اس سے پوچھنا چاہا۔ میرے ارادے ہمیشہ کی طرح اٹل ہیں بابا، کوئی بھی چیز میرے ارادوں کو نہیں روک سکتی، لاکھ بغاوت سہی، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی ضد اور سرداری جنون کے بارے میں اچھی طرح علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ انہی کا خون ہے۔ ایک بار جس کام کو ٹھان لے وہ اس کام کو مکمل کر کے رکتا ہے۔ میں گاؤں والوں کو زبان دے چکا ہوں، تم اب گاؤں کے سکول کے ارد گرد بھی نظر نہیں آؤ گے، اور ویسے بھی یہ سکول بھی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس کے لہجے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ اپنے باپ کی سوچ پر اسے حقیقت میں افسوس ہوا تھا۔ زینیہ بیگم نے درخواست کرتے ہوئے نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ صبح صبح ان کے بیٹے کا موڈ اس قدر آف ہو جائے۔ آپ اس کی فکر مت کریں بابا، اس کام کا آغاز میں نے کیا تھا اور اختتام بھی میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل کی طرف چلا گیا، جبکہ نصرت کے ساتھ اسے چھوٹے موٹے برتن اٹھاتا دیکھ کر ایک بار پھر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ ملیحہ کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی، جبکہ ملیحہ نے بھی اسے معصومانہ انداز میں دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم سر۔ حازم کا دل چاہا کہ وہ سارے برتن اٹھا کر اس کے سر میں توڑ دے، لیکن پھر خود ہی جبر کرتے ہوئے وہ خاموش ہو گیا۔ اس لڑکی سے نمٹنا وہ اچھی طرح جانتا تھا، لیکن سب کو موقع دینا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس پر ذرا سی سختی کرے گا تو اس کے گھر والے اس پر دگنا سختی بڑھا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کبیر خان نے زینیہ بیگم کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں
منتقل کر دیں، کیونکہ اگلے چند ماہ میں وہ یہ خبر سننا چاہتے ہیں۔ ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر کے انہیں اولاد کی خوشی سے نوازا ہے۔ وہ لڑکی اب جیسی بھی تھی ان کے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں حازم کے لیے اپنی ہم نسب لڑکی کی خواہش مند ہوں جو ہمارے سٹیٹس پر پورا اترتی ہو، جبکہ کبیر خان نے انہیں تیرچی نظروں سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بول چکی ہیں کہ آپ کا بیٹا سردار کبیر خان کا بیٹا ہے۔ وہ ایک نہیں 4 شادیاں کر بھی سکتا ہے اور انہیں نبھا بھی سکتا ہے، انہوں نے کہا، اور زینیہ بیگم خاموش ہوگی۔ وہ جانتی تھی کہ کبیر خان سمیت اس کے سارے چچاؤں نے تقریباً 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اور ان میں سے چند ہی ہیں جنہوں نے ابھی تک صرف ایک شادی پر اکتفا کیا ہے۔ ورنہ سردار اگر نکاح نہ بھی کرے تو ایک وقت میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اور یہ ان کی خاصیت سمجھی جاتی ہے۔ مجبوراً انہوں نے ایک بار پھر اس لڑکی کو حازم کے کمرے میں منتقل کرنا پڑا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے علی کو کال کی اور علی کو ساری بات سمجھاتے ہوئے اس نے اسی کے سبورت اسکول کا سارا نظام کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ اسکول کے اندر نہ بھی جائے پھر بھی اسکول کا سارا نظام اسی طرح چلتا رہے، اور وہ بچے جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ کافی دیر علی سے معاملات طے کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اسے اپنے کمرے میں اس روپ میں دیکھ کر حازم کے قدم دہلیز میں جم گئے۔ اس کے چھوئے ہوئے وجود سے ہی اسے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ابھی بلوغت کی طرف سفر کر رہی ہے۔ بدگمانی کی ایک لہر ایک بار پھر اس کے دماغ میں دوڑ گئی۔ ملیحہ کے قریب آتے ہوئے اس نے سختی سے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، جبکہ اس اچانک افتاد پر ملیحہ اچھی خاصی گڑبڑا گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ حازم اس وقت کمرے میں آ سکتا ہے۔ اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا، اور وہ جو حیرت سے خوف سے آنکھیں گھماتے اسے دیکھ رہی تھی اس قدر سخت گرفت پر تڑپ سی گئی۔ وہ آپ کی مما نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیجا ہے، میں اب آپ کے کمرے میں رہوں گی کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور آپ کے لیے سر میں کنگھی کر کے اپنے بال سلجھا کر تیار ہونا ہے تاکہ آپ میرے قریب آئیں، اس نے کہا، اور حازم کا اچھا خاصا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نہیں، میں نہیں، آپ کی مما نے کہا تھا ایسا۔ اس نے بکھلائے ہوئے ایک بار پھر اپنی صفائی دی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے سمجھاتے ہوئے زینیہ بیگم نے ایسے ہی کہا تھا، اور وہ اس بات کو من و من اس کے سامنے بیان کر چکی تھی۔ خبردار، اگر تم نے میرے سامنے یہ معصومیت دکھانے کا ڈرامہ کیا تو مجھے بتاؤ، اس روز تمہیں کس نے میرا نام لینے کو کہا تھا؟ تم ان سب لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی نا؟ اس کی بات کو انسنا کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس سے اسی روز کے بارے میں پوچھ رہا تھا، جبکہ اس روز کا ذکر آتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف اترنے لگا، جو وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے چیخ پڑی، مجھے چھوڑ دیں، آپ بہت گندے ہیں، اس نے چیختے ہوئے کہا، اور حازم نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جما دیا۔ آہستہ بولو، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ گھرایا، جبکہ وہ ابھی بھی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کی بے بسی اور خوف کو ظاہر کر رہے تھے، جبکہ اسے بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل کر وہ بھی اسے یہ بات سمجھا رہا تھا کہ وہ آج کے بعد اس کے سامنے آنے سے گریز کرے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نہ جانے کیوں ملیحہ کی شکل دیکھنے کے بعد ایک بار پھر اس کے ذہن میں وہی منظر چلنے لگتا جو ملیحہ نے بنا سوچے سمجھے اس کا نام لے کر اسے رسوا کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سازش کا شکار ہوا ہے، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں اسے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی بڑی سازش کر سکتی ہے، اور اسے دیکھنے میں اس قدر معصوم لگتی تھی جیسے اسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ پورا دن اس نے حازم کے کمرے میں آنے سے گریز کیا، اور پھر رات گئے وہ نصرت کے ساتھ سارے کام سلجھا کر ہی کمرے میں آئی، جب آہستگی سے اپنا بیگ کھول کر اس نے اپنی کتابوں کو نکال لیا۔ وہ بھلے ہی بہت ذہین لڑکی نہیں تھی، لیکن اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور یہ شوق اس کی ماں نے اس کے ذہن میں منتقل کیا تھا۔ اس کی ماں آئے روز اسے پڑھنے کی ترغیب کرتے ہوئے خواب دکھایا کرتی، اور انہی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن شاید اب یہ راستہ مکفل ہو چکا تھا جو اس کے لیے کبھی بھی کھلنے والا نہیں تھا۔ حازم نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جو کتاب میں سر دیے نہ جانے کیا تلاش کر رہے تھے۔ کافی دیر وہ ایسی ہی بیٹھی رہی، جب حازم اپنا کام ختم کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس لڑکی پر کوئی توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں زینیہ بیگم نے اس پر اپنی سختی برقرار رکھتے ہوئے اسے گھر کے کام کاج میں مکمل طور پر ملوث کر دیا۔ سارا دن چھوٹے موٹے کام کرتی،
نصرت کے ساتھ بڑے بڑے کاموں کو سیکھنے کی مشقت کرتی نصرت اس پر مستقل عائد تھی۔ سختی اور پابندی دونوں صورتوں میں ہی نصرت نے اسے 1 ماہ میں سارا کام کاج سکھانا تھا، اور زینیا بیگم نے اسے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی۔ جبکہ سارا دن کام کرنے کے بعد وہ شام کو اپنی کتابیں نکال کر بیٹھ جاتی، جب حازم اکثر اس کی یہ حرکت نوٹ کرتا۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے، لیکن وہ رات گئے اپنی کتابوں کو نکال کر پڑھنے کی عادت کو نہیں چھوڑ پا رہی تھی۔ شاید اس کا شوق اس کے لیے اچھا خاصا جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اس روز حازم کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے اپنے قریب بلا لیا، جبکہ خوف سے جھجکتے ہوئے وہ حازم کے قریب چلی آئی۔ کتاب کو ابھی تک اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ جب تم جانتی ہو کہ اب تم نہیں پڑھ سکتی تو پھر اس وقت کتابیں نکال کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ حازم نے سنجیدہ سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ جب حازم کی بات سنتے ہوئے وہ اپنے دونوں ہونٹ باہر نکال کر بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے دن ہو چکے تھے اسے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے، جنہوں نے پلٹ کر شاید زینیا بیگم کے خوف کی وجہ سے اس کی خبر نہیں لی تھی، لیکن وہ ان سے ملنے کے لیے کافی بےتاب تھی۔ جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر حازم سے رہا نہیں گیا۔ اسے نہ جانے کیوں اس کی معصومیت پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر پڑے ہوئے الجھے الجھے بال اسے بھی الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ ملیحہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کی نوحیزی اس خوبصورتی میں کمال بڑھ دیتی۔ لاؤ میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ ملیحہ کو پڑھنے کا کافی شوق ہے، اور وہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اس بات پر خوش ہوتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوگی۔ اس کی اس قدر قریب تھی کہ پہلی بار اسے اس کی قربت کا اندازہ ہوا۔ سامنے موجود لڑکی شاید اس کی برداشت کا امتحان لے رہی تھی۔ اس کے سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ اس کے شانوں پر گر گیا، جبکہ وہ مکمل کتاب کی جانب متوجہ تھی۔ اس کے الجھے الجھے سے بالوں سے کیچڑ اتار کر اس نے اپنی انگلیوں سے انہیں سلجھانا شروع کر دیا، جبکہ اسے ساتھ ساتھ وہ سبق کے متعلق بھی سمجھا رہا تھا۔ کافی دیر اسے مغز ماری کرنے کے بعد وہ اس کے قریب ہی لیٹ گئی، جبکہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ ابھی بھی اس کے بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ملیحہ اس کے اس قدر قریب آئی، اور وہ خود بھی اس کی جانب ہمت پڑا۔ شاید ان کے درمیان نکاح کا خوبصورت رشتہ حازم کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ پھر یہ روزانہ کا معمول بن جانے لگا۔ وہ ہر شام اس کے پاس پڑھنے لگ جایا کرتی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم دن میں کیوں نہیں پڑھتی؟ حازم نے اس سے پوچھا تو وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ دن میں بہت سے کام ہوتے ہیں، اس لیے دن میں وقت ہی نہیں ملتا۔ اور پہلی بار حازم کو لگا جیسے وہ اسے ایک گاؤں کی گھریلو خاتون بنانے لگا ہے، جسے صرف اپنے الجھے ہوئے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ اگلی صبح اس نے زینیا بیگم کو کہہ دیا کہ یہ لڑکی گھر کے کام کاج نہیں کرے گی، کیونکہ گھر میں کافی ملازمائیں موجود ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس لڑکی نے تمہاری عزت کو جس قدر خریدا ہے، تمہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، نہ کہ اسے بیویوں کی طرح سر پر چڑھا لو۔ اب بیوی بنا لیا ہے تو بیویوں کی طرح سر پر ہی چڑھاؤں گا نا۔ وہ اپنے موقف پر قائم تھا، اور پھر اگلے روز ایسے ہی ہوا۔ اس نے اسے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا۔ وہ دن رات اس پر توجہ دینے لگا تھا۔ اس روز اس نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت بنا دے گا۔ اس رات بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی جب حازم نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، کیا تمہیں اس دن کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ ملیحہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے اس کو دیکھا۔ آپ کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اچھا خاصا اعتماد کرنے لگی تھی حازم پر۔ زینیا بیگم کا سخت لہجہ اور بے جا پابندیوں کو صرف اس کی خاطر ہی وہ مان جایا کرتی۔ حازم نے ایک بار اس کو ڈرائیور کے ساتھ اس کی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے بھی بھیجا، جو اس سے مل کر کافی خوش تھی۔ کیا اس دن کمرے میں کوئی موجود تھا؟ اس نے ہمیشہ اپنے ذہن کی سکرین پر رہنے والا سوال دہرا دیا جب ملیحہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں خوف اترنے لگا۔ میں نہیں جانتی، میں نے بس آپ کو دیکھا تھا جب آپ نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور پھر پچھلی جانب سے میری قمیض کو کھینچتے ہوئے پھینک دیا، پھر آپ نے یہاں ہاتھ لگایا۔ اس نے آہستگی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شاید وہاں ایک نہیں 2 لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور دوسرے لڑکے نے اس سے دست درازی کرنے کی کوشش کی اور پھر اسے اوندے منہ ڈیسک کے نیچے دھکیل دیا جب تک کہ وہ نکل کر ان پر توجہ دیتی۔ وہ شاید کھڑکی سے غائب ہو چکے تھے۔ اس کے دماغ میں وہ واقعہ کلک ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ضرور اس روز اس کے ساتھ گہری اور گنونی سازش ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے صرف حازم کو دیکھا اور پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی
کہ یہ سب کچھ حازم نے کیا ہے؟ کس نے تمہیں کہا تھا کہ اس وقت تمہارے پیچھے میں ہی تھا؟ اس نے نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ بابا نے، ملیحہ نے کہتے ہوئے پلکوں کو جھکا لیا، جبکہ وہ وہیں سن بیٹھا رہ گیا۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ اس روز اس کا باپ اتنی جلدی پہنچ گیا اور پھر وہ اسے مسلسل اپنے قریب کرتے ہوئے حازم کو مشکوک نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اس واقعے کی چھان بین کرتے ہوئے اپنے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس روز اس کے خلاف سازش میں جابر شامل تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جابر نے یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا اور اس کے ساتھ اور کون لوگ موجود تھے۔ آخر کوئی شخص اتنا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا استعمال کرے؟ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جابر سے اگر کچھ بھی دریافت کرے گا تو ایک بار پھر بات کو غلط رنگ دے کر اس کے خلاف پروپاگینڈا کیا جائے گا۔ اس نے تمام تر توجہ ملیحہ کی طرف کر لی۔ اسکول علی کے سپرد تھا اور وہ ملیحہ کی طرف مشغول۔ ملیحہ اس کے لیے اس کی پاک دامنی کا ثبوت اور اس کی پہچان تھی، جسے وہ بیوی نہیں اپنی بہترین دوست بھی سمجھنے لگا تھا۔ اس نے آج تک اسے اپنے حد سے زیادہ قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ 18 سال کی عمر سے پہلے اس کے ساتھ کسی قسم کے ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے اجتناب کرے، جبکہ زینیہ بیگم مسلسل اسے دباؤ دے رہی تھی کہ وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچے، کیونکہ وہ دوسری شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتی تھی۔ لیکن اس روز اس نے صاف انکار کر دیا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اور اس روز زینیہ بیگم کے دل میں اس لڑکی کے خلاف نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ تم یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو، جس لڑکی نے تمہاری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ میرا اس کا معاملہ ہے، میں آپ کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ماما، اس کا نرم لہجہ لیکن سنجیدہ تھا، اور زینیہ بیگم غصے سے ملیحہ کو دیکھتی رہ گئی۔ زینیہ بیگم کے غصے سے خائف ہو کر وہ آہستگی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ جانتی تھی کہ جس روز بھی وہ اسے اس قدر غصے میں دیکھتی ہے، ضرور اس کی شامت آ جاتی ہے۔ وہ حازم کی پیٹھ پیچھے اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتی۔ جب حازم کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی نہ جانے کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ بھی اتنے ہی نماغ سے 2 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ لڑکی آج بھی اس کی ماں سے اتنے ڈرتی تھی۔ اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہوئے اس نے حازم کو کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں ہونے دیا، جبکہ وہ اسے صرف اپنا بہترین دوست سمجھتی تھی۔ آپ آنٹی سے مت جھگڑا کریں پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ سب کا ازالہ اسے بھگتنا پڑتا ہے، وہ بس اسے زینیہ بیگم سے سخت برتاؤ کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ وہ میری ماں ہے اور میں انہیں اچھے سے جانتا ہوں، تمہیں ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستگی سے اس کے گال پر تھپکی دیتے ہوئے حازم نے اسے تسلی دینا چاہی۔ جب زینیہ نے دونوں ہونٹ عادتاً باہر نکال کر اسے دیکھا، وہ ہمیشہ ہی اس کی اس عادت پر مصنوعی غصے سے دیکھا کرتا، لیکن وہ اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے اپنے لبوں کو اس کے باہر نکلتے ہوئے لبوں پر جما دیا، جبکہ ان 2 سالوں میں پہلی بار اس کی جانب سے پیش رفت دیکھ کر ملیحہ کا دل حلق میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے سختی سے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبا لیا، جبکہ اپنی شرٹ پر اس قدر سخت گرفت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے آہستگی سے اس کے لبوں کو آزاد کر دیا۔ آج کے بعد آپ کو اسی طرح سزا دی جائے گی، اور اب 16 سال کی ہو چکی ہیں، کوئی بچی نہیں رہی۔ اس کی بےتاب دھڑکنوں کو سمجھ نہیں پاتی، جبکہ اس کی گردن کے پاس آہستگی سے ایک بار پھر لب رکھتے ہوئے حازم نے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس سے مزید دور رہنا اس کے لیے دوبر ہو سکتا ہے۔ حازم پلیز، ملیحہ نے نرمی سے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ملنے کے لیے کس قدر بے قراری سے اس دن کا انتظار کر رہا ہے۔ اگلے دن اس نے اس کا ایڈمیشن شہر میں کروا دیا۔ میں اور ملیحہ کو ہاسٹل میں منتقل کروا رہا ہوں، اب یہ مستقل وہیں رہے گی۔ یہ فیصلہ بھی صرف اور صرف اس کے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ چند سال مزید اس سے دور رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنے جذبات کی بینٹ چڑھا کر اس کی معصومیت کو اس سے چھین لے۔ اسے اپنی خوابوں کی تکمیل بنا لینا چاہتا تھا، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ ملیحہ اس روز اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے رو دی۔ مجھے ہاسٹل مت بھیجیں پلیز، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں ہاسٹل میں رہنا ہے، اور 3-4 سال کی تو بات ہے، میں تم سے ملاقات کے لیے آتا جاتا رہوں گا۔ اس شخص کے لیے 3 سال کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، لیکن ملیحہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر ایک پل بھی کس قدر مشکل ہے۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی حازم۔ اس نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بازو کو تھام لیا، جبکہ حازم جو دل پر جبر کر کے اسے خود سے دور بھیج رہا تھا، کیسے اس کی جدائی کو برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو اسے کسی قابل بنانے کے لیے خود سے دور کر رہا تھا
تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر کے اپنی پرواز کو بلند کرے، نہ کہ ایسے جیسے لوگ اسے دیکھنے کی چاہت رکھتے تھے ویسے ہی بن جائے۔ اس نے اپنی فیملی کی مخالفت اور اپنے خلاف کی گئی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنے فیصلے پر قائم رہ کر اسے ہاسٹل بھیج دیا۔ ان 4 سالوں میں وہ مہینے میں ایک بار اسے ملاقات کرنے کے لیے جاتا اور کبھی کبھار اسے حویلی بھی لے آتا، جب 1-2 دن رہنے کے بعد وہ دوبارہ واپس چلی جاتی۔ زینیہ بیگم آج تک اسے شدید نفرت کرتی تھی اور کبیر صاحب بھی اسے سخت متنفر تھے، لیکن اسے حازم کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے اس اسکول کو بڑھا کر کالج کا درجہ دے دیا۔ لڑکوں کے لیے گاؤں میں علیحدہ اسکول تعمیر کروا کر اس نے پڑھے لکھے باوقار اساتذہ رکھے، جبکہ جابر کو کھلے لفظوں میں اس نے بتا دیا تھا کہ وہ اس کی سازش سے واقف ہو چکا ہے۔ اس روز جابر نے اس کے سامنے زبان کھول دی۔ اس سازش میں صرف اس کے مخالفین نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ بھی شامل تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ کہ مڈل کلاس لوگوں کی طرح ایک عام استاد بن کر زندگی گزارے، بلکہ اپنے گاؤں میں اپنی سرداری کو قائم رکھ کر اپنے باپ دادا کی طرح گاؤں والوں پر حکمرانی کرے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بیٹے نے اس قدر عجیب و غریب سوچ پر عمل کرنے کے لیے ان سے دشمنی کیوں مول لی، لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ اس شعبے سے بدگمان ہو کر ان کی جانب واپس پلٹ آئیں، لیکن وہ اپنی مستقل مزاجی پر قائم رہے۔ اس نے کسی کو بھی نفرت کا نشانہ نہیں بنایا، نہ ہی باپ کو اور نہ ہی دوسرے مخالفین کو۔ خدا نے شاید اسے ٹھوکر مار کر گرایا تھا تاکہ اگلی بار جب وہ اٹھے اس کے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ 4 سال کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہاسٹل سے گھر واپس آ رہی تھی، ایک کامیاب لیکچرار بن کر، جبکہ وہ جو اعتماد سے اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھ رہا تھا ایک دم ہی پلکیں جھکاتے ہوئے مسکرا پڑا۔ اس کی برسوں کی محنت وصول ہوگی۔ وہ لڑکی جو اس پر ایک داغ کی طرح بوجھ بنا کر مسلط کر دی گئی تھی، آج اس لڑکی نے اس کا نام روشن کر دیا تھا۔ اعتماد سے عبایا میں ملبوس وہ گاڑی کی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو حازم اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ آج وہ قابل اعتماد گفتگو کرتی تو حازم کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ میں نہیں جانتی میں کس قدر آپ کی شکر گزاری کروں۔ ملیحہ کی پلکوں سے آنسو اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے سامنے بالکل عاجز رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی تعمر بھی احسان مند رہے تو کم ہے۔ تو میرے لیے متاع حیات ہو، میری زندگی بھر کا سرمایہ، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ حازم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ چند سال پہلے میں ایک کمزور لڑکی تھی اور سب نے یہی سمجھا تھا کہ میں اپنی قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہوں، مگر سب سے بڑا ظلم مجھ پر نہیں بلکہ ایک ایسے شخص پر ہوا جس پر بے بنیاد الزام لگا کر اس نے اپنی طالبہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک مثال بن کر کھڑی ہوں، اس تعلیم کی طاقت کے ساتھ جس نے مجھے روشنی دی، میرا حوصلہ بڑھایا اور میرے اندر خود کو ثابت کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ میں نے تعلیم کو اپنا ہتھیار بنایا اور آج میں ایک معلمہ ہوں۔ لیکن یہ سب ممکن نہ ہوتا اگر ایک شخص نے مجھے گرنے نہ دیا ہوتا، جس پر کل جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ وہی شخص میرا سب سے بڑا مددگار تھا۔ اسے پورا حق حاصل تھا کہ مجھے اپنی بیوی سمجھے، مگر اس نے مجھے طالبہ سمجھا، مجھے علم کی روشنی دی اور مجھے میرے خوابوں تک پہنچنے میں مدد دی۔ آج میں گواہ ہوں کہ جس پر الزام لگایا گیا وہی سب سے زیادہ پاک دامن اور عظیم تھا۔ میرا سفر اس بات کی مثال ہے کہ اگر عورت کو علم دیا جائے، اسے راستہ دکھایا جائے، تو وہ خود اپنی اور دوسروں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں ایک خواب دیکھنے والی لڑکی تھی، آج میں خواب دکھانے والی بن چکی ہوں، اور یہ سب اسی شخص کی بدولت ممکن ہوا جس پر کل دنیا نے انگلی اٹھائی تھی۔ کالج کا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پورے گاؤں کے سامنے اس نے اپنے شوہر کی پاک دامنی کو ثابت کرتے ہوئے اس کے خلاف ہر اٹھنے والی انگلی کو توڑ کر رکھ دیا، جبکہ سامنے موجود حازم، جسے گاؤں والے سردار مان چکے تھے، اصل سرداری کے قابل تھا۔ وہ اس روز کبیر خان نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس روز انہوں نے بھی مان لیا تھا کہ سرداری صرف سفاکیت دکھا کر اور ظالمانہ رویے سے نہیں کی جاتی، سرداری دلوں پر راج کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور وہ نم اور مشکور آنکھوں سے بس اپنی شریکی حیات کو دیکھتا رہا، صرف محبت اور چاہت سے جو اس کے دل سے کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ دوستو، آپ ہماری ویڈیوز کو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی اچھی کہانیاں لے کر آنے والا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کہانیاں لے کر آتا رہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔